حسین و حسن فاطمہ علی حیدر ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بڑی برکات ہیں۔ حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور یہ فرمان مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب گلدستہ درود و سلام میں ہے۔ بڑا پیارا ماشاءاللہ فرمان ہے۔ فرماتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا تمام اعمال سے افضل ہے، اور یہ ان ملائکہ کا ذکر ہے جو اطراف جنت میں رہتے ہیں، جنت کے اطراف میں رہتے ہیں، اور جب وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کی برکت سے جنت کشادہ کر دی جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ مسائل کا حل پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ نگران شورا ہمارے ساتھ ہیں، اور نگران شورا بعض اوقات خود سے ہی ایک جو ہے موضوع لے کر کے آتے ہیں اور اس پر گفتگو فرماتے ہیں۔ آج کیا فرما رہے ہیں، آئیے آپ بھی سنیے، میں بھی سنتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ایک بزنس مین کے تعلق سے بات بیان کروں گا جی۔ کہ اس کا بزنس اچھا خاصا بزنس تھا، اور وہ ادھار اپنا مال بیچتا تھا، ٹھیک، اچھا خاصا کاروبار چل رہا تھا۔ اچانک اس کی وصولیابی میں رکاوٹیں پیدا ہو گئیں، لوگ اسے پیسے واپس نہیں کر رہے تھے، ریکوری نہیں ہو رہی۔ تو اچھا یہاں اس کو پیسے نہیں مل رہے، وہاں پر جو پیچھے جو لوگ تھے وہ تقاضا کر رہے تھے بھائی ہماری پیمنٹ دو۔ کافی پریشان ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے علاقوں کا، ان شہروں کا سفر شروع کیا جہاں پر اس نے مال دیا تھا کہ پارٹی کے پاس ڈائریکٹ بندہ دکان پہ جاتا ہے تو وہاں ہوٹل میں بھی رہتا ہے، تو ٹرانسپورٹیشن، رہائش اور کھانے پینے کے اخراجات خود وہی افورڈ کرتا ہے۔ تو جہاں یہ پیسے لینے جاتا وہ ٹال مٹول سے کام لیتا، پیمنٹ اس کو دیتا نہیں۔ تو بڑی پریشانی تھی کہ ایک طرف پیسہ نہیں مل رہا، پیچھے مطالبہ جاری ہے، اور یہاں بھی کھانے پینے، ہوٹل اور ٹرانسپورٹ کا خرچہ مزید بڑھ رہا ہے۔ صحیح۔ اچھا گھر فون نہیں کر رہا تھا کہ گھر فون کروں گا تو وہاں سے میں پیغامات شروع ہو جائیں گے کہ جناب وہ بچوں کی اسکول کی فیس، تو گھر کا کرایہ، تو گھر کا راشن وغیرہ، بولا میں پیسے کہاں سے دوں گا گھر پر بھی، بجلی کا بل، گیس کا بل، پریشان۔ پانی کا بل۔ ایسے میں اس کے ہاتھ ایک کتاب آئی، اس کتاب میں جو مضمون تھا نا، وہ مضمون کچھ اس طرح کا تھا کہ تم اپنے رب سے دعا کرتے ہو، تم اپنے رب سے التجا کرتے ہو کہ تمہارا رب تمہاری چاہت کے مطابق تمہارے حالات بہتر کر دے، جی، اور جیسا تم چاہتے ہو ویسے تمہارے حالات ہو جائیں۔ صحیح۔ تو جہاں تم اپنے رب سے چاہتے ہو کہ تمہارا رب تمہارے لیے یہ چیزیں کر دے، تو کبھی تم نے سوچا ہے کہ تمہارا رب تمہیں کیا کرنے کا حکم فرماتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ۔ کہ تم وہ کرتے ہو جو تمہیں تمہارے رب نے فرمایا ہے، تم وہ تو چاہتے ہو کہ میں جو رب سے عرض کر رہا ہوں میرا رب وہ کر دے، صحیح، مگر جو تمہارا رب تم سے فرما رہا ہے کیا تم وہ کر رہے ہو؟
اس کو ایسے بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ کتاب، یہ صفحہ، یہ عبارت، یہ میرے لیے کوئی غیبی آواز ہے اور میرے لیے کوئی کرن ہے، میرے لیے کوئی ہدایت کا پیغام ہے. جی یہ سوچتا رہا، کہا کہ بات تو درست ہے. صحیح. اور اس نے اپنے رب کے حضور سچی توبہ کی جی اور اپنے رب سے دعا کی جی کہ یا رب کریم، میرا معاملہ اچھا نہیں ہے اور تو میرے معاملے کو اچھا فرما دے. اللہ اللہ. میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جیسا تو نے فرمایا نا میں ویسا بنوں گا. واہ واہ. یوں اس نے سچی توبہ کی، اللہ. اپنے رب سے دعا کی اور واقعیتاً اس نے اپنی طبیعت اور نیتوں اور سوچوں میں تبدیلی پیدا کی. اب اللہ کی رحمت ہے، یہ لمحے میں بندے اس کو تو سب پتا ہے کہ اس نے سچا وعدہ کیا ہے یا کیا کیا ہے، آگے کیا کرے گا. اب آپ کمال دیکھیے کہ یہاں اس نے سارے یہ عہد و پیما کیے، نیتیں کی، اور جیسے ہی اگلے دن دکاندار کے پاس جاتا ہے اپنی چیزیں وصول کرنے کے لیے، سب سے پہلا وہ کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا ہے، خوش آمدید کہتا ہے، خوش اسلوبی کے ساتھ ملتا ہے. نہ صرف اس کی رقم اسے لوٹا دیتا ہے بلکہ بقیہ رقم جلد از جلد لوٹانے کا وعدہ کر دیتا ہے. اب یہ جہاں جانے لگا نا وہاں اس کے حالات بدلتے نظر آئے، کیونکہ اس نے خود کو بدل دیا. جب انسان اپنے حالات کو بدلنے کی تڑپ اور طلب رکھتا ہے تو خود کو کیوں نہیں بدل رہا ہوتا؟ یہ خود کو بدلے تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات بھی بدل دیتا ہے. وہ ہے نا کہ جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی اس کی حالت نہیں بدلی جاتی. ہم جس طرح کی بہتری چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں، ہمارے معاشرے میں یہ بہتری آئے، یہ درستی آئے، تو کیا وہ بہتری اور درستی جس کو ہم چاہتے ہیں، کیا ایسی کو بہتری اور درستی ہم اپنے اندر لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ یعنی میں جیسا ہوں میں ویسا ہی رہوں گا، میرے حالات بدل جائیں. یعنی یوں میڈیکلی طور پر ہم بات کریں تو میں جو بد پرہیزی کر رہا ہوں میں بد پرہیزی کروں گا، میری طبیعت صحیح ہو جائے. تو ہم جو شب و روز کی آزمائشوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جو دعا کر رہے ہوتے ہیں تو کیا اس دعا کے تعلق سے ہم کتنے پریپیئر ہیں. دیکھیں مستند حدیث کہ ایک شخص سفر میں ہے اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر اپنے رب کے حضور دعا کر رہا ہے، مگر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی کہ جب اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، یعنی اس کی چیزیں حرام ہیں، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، جو حدیث پاک کا جو خلاصہ ہے. تو ہم وہ اپنے آپ کو بدلے گا تو اس کے حالات بدلیں گے نا. جیسے کسی صحابی کو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمایا کہ اپنی جو غذا ہے، یعنی اپنی جو تمہارے جو غذا ہے، کھانا ہے، اس کو حلال کر لو تو مستجاب دعوت ہو جاؤ گے، تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی. یعنی دعا قبول ہونا، یعنی ہم تو آئے دین کسی نہ کسی بھور میں، کسی نہ کسی جھاڑیوں میں، کسی نہ کسی اندھیریوں میں گھومے ہوئے ہیں. وہ کون ہے جو تمہیں اندھیرے سے اجالے کی طرف لائے، مشکل سے آسانی کی طرف لائے، تکلیف سے راحت کی طرف لائے؟ وہ کون ہے؟ اللہ. اللہ. اور وہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. اب ہم وہ دعا قبول کرے گا، ہم اس سچویشن میں کیوں نہیں آ پا رہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہم پر رحمت کی جائے، ہم پر کرم کیا جائے، ہم پر مطلب کہ چھما چم رحمتوں کا میਂہ برسایا جائے. اب عرض یہ ہے ابتدان کہ چاہے مسئلہ ہمارے گھر کا ہو، کاروبار کا ہو، جسمانیت کا ہو کہ روحانیت کا ہو، ان تمام تر معاملات کو جو درست کرے گا وہ صرف اللہ ہے، اللہ میرا رب کریم ہے. اور ہمیں اس رب کی رحمت کو پانے کے لیے، اس کے کرم کو پانے کے لیے نیکیاں کرنی ہے.
اللہ تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ پرہیزگاری اختیار کرنی ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ اپنی حالت کو دیکھ لیں، اپنی حالت کو سمجھ لیں، نمازوں میں اٹھتے نہیں اٹھتے، نمازیں پڑھتے نہیں پڑھتے، سچ کی طرف، اپنی بد زبانی کی طرف، بد کلامی کی طرف، اپنی بدگمانی کی طرف غور کریں، اور سچویشن کو دیکھ لیں، گانے باجے فلمیں ڈرامے اس کی طرف دیکھ لیں، دین سے دوری دیکھ لیں، دین کے خلاف باتیں کرنا دیکھ لیں، قرآن و حدیث کے وہ معنی بیان کرنا جو اللہ اور اس کے رسول نے جس کی مراد نہیں ارشاد فرمائی کہ اسے مراد یہ ہے ہی نہیں، اس طرح کی بہت سارے برائیاں فتنے عام ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، ان کے تدارک کی ضرورت ہے۔ گھر سے شروع کریں، اپنے آپ سے شروع کریں، اور اپنے اندر، اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں درستی لائیں۔ انشاءاللہ یہاں سے درستی لائیں اور کیا چیزیں درست ہونا آپ کو خود بخود نظر آئیں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا ایک جو میں اس کو پرابلم کہوں کیا کہوں، جو مسئلے میں گھرا ہوتا ہے نا جی، جو کسی پریشانی میں ہے، اس کی توجہ بعض اوقات صرف ایک بات پر ہوتی ہے کہ میرا جو پرابلم ہے یہ ریزالو ہونا چاہیے، میرا مسئلہ جو ہے یہ حل ہونا چاہیے، جیسے بھی ہو جائے۔ فائنینشیل کرائسس میں ہے، وہ یہ سوچے گا کہ میرا جو فائنینشیل پرابلم ہے یہ ریزالو ہونا چاہیے، میری جو رزق کی کمی ہے یہ پوری ہونی چاہیے، یا ایکس وائی زی آپ دیکھ لیں، کوئی بھی اس طرح کی بات ہے، تو اس میں بندے کی توجہ ہوتی ہے کہ بھئی صرف میرا پرابلم ہی حل ہو جائے، اب چاہے وہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو یا اس کے خلاف ہو، اس پر لوگ جو ہے وہ توجہ نہیں کرتے۔ گھر میں ناچاکی ہو گئی ہے، 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب وہ بھئی اس میں صلح کرنی ہے، اب وہ شریعت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے؟ سلمان بھائی، پرابلم حل ہونا ایک انسان کی ایک بشری تقاضا ہے، تکلیف دور ہونا۔ ہاں جی، جو تکلیف میری دور ہو جائے گی، اس کے بعد کیا اس سے بڑی تکلیف تو نہیں آ جائے گی؟ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جی جسے ہر آدھے گھنٹے کے بعد پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور ہر آدھے گھنٹے کے بعد اٹھتا ہے اور ٹوائلٹ جاتا ہے، وہ پریشان ہے اپنی اس کیفیت سے، وہ دعا کرتا ہے کہ مطلب اس کو اختیار دیا جاتا ہے، میں مثال دے رہا ہوں کہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ کسی اور بھی، تم پریشانی میں تو رہو گے، اس کے علاوہ کسی اور پریشانی پر ہاتھ رکھو، تم سے یہ پریشانی دور کر دی جائے گی۔ وہ کھانسی پر ہاتھ رکھتا ہے، جب کھانسی پر ہاتھ رکھتا ہے تو وہ پیشاب والا مسئلہ اس کا حل ہو جاتا ہے۔ اب وہ کھانسی رہا ہے، اب وہ سوتے ہیں، وہ کم از کم آدھا پونا گھنٹہ میں سو تو جاتا تھا، اب تو یہ آدھا پونا گھنٹہ بھی سونے سے گیا میں، اس کو پھر اختیار جاتا ہے ٹھیک ہے کسی اور پر ہاتھ رکھتے ہیں، تو وہ خارش پر ہاتھ رکھ دیتا ہے، کھانسی چلی جاتی ہے، خارش آ جاتی ہے، بولا کھانستا تو خالی گلے اور سینے کا مسئلہ تھا، ادھر تو پورے بدن میں ناخن سے لے کر سر کے بال تک کھجا ہی رہا ہوں میں، ادھر سے ادھر بے چین ہوں، کانٹوں پر لوٹ رہا ہوں۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ایک جو پریشانی ہوتی ہے جی، وہ کسی بڑی پریشانی سے بچایا گیا ہوتا ہے، سبحان اللہ، واہ واہ، اور وہ پریشانی جسے بچایا گیا ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ جی اچھا، پھر اگر وہ پریشانی اس کی ختم ہو جاتی ہے جس میں وہ مبتلا ہے، جی، تو اس پریشانی ختم ہونے پر اس پر بڑی مصیبت آنے کی صورت تھی، جو اس مثال کے طور پر ایک شخص کو کچن میں خدا نہ خاصہ آگ لگنی تھی، صحیح، وہ بیمار ہو گیا، اٹھ کے جا ہی نہیں رہا کچن میں کہ آگ لگے گی اور یہ جل جائے گا، اصل تو اس کو کچن کی آگ کے جھلسنے سے بچانا تھا، اللہ، اس کو صبح اٹھنے سے ہی روک دیا گیا کہ یہ بستر پر ہی رہے، نہ کچن میں جائے نہ یہ جلے۔ اصل میں یہ ہے یہ کہ بندہ اپنی جس کیفیت میں ہے نا، اس پر اپنے رب کے بارے میں یہ گمان رکھے کہ میرا رب میرے لیے بہتر ہی فرما رہا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کے بارے میں یہ گمان کریں کہ میرا رب میرے لیے بہتر ہی فرما رہا ہے، بھلے مجھے وہ اچھا نہیں لگ رہا، یعنی میں اس کو پسند نہیں کر رہا، لیکن چونکہ میرا رب رحیم ہے، کریم ہے، وہ میرے بارے میں بہتر ہی فرما رہا ہے۔ اگر اس نے مجھے بیمار کیا ہے تو اس بیماری کے پیچھے اس سے میرے لیے بہتر ہی رکھا ہوگا، میرے گناہوں کی معافی،
درجات کی بلندی اور کسی بھی آنے والی بڑی مصیبت سے مجھے بچایا جا رہا ہے۔ جب اس طرح کی ہم امید اور توقعات کے ساتھ اور اچھے گمان کے ساتھ جیتے ہیں تو ہم ہر حال میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بننے کی طرف بڑھتے ہیں، اور ہم بہت ساری مصیبتیں، پریشانیاں، ذہنی امراض، ڈپریشن، تو مایوسی، تو جناب وہ نیند نہ آنا، تو طرح طرح کی مطلب شکوہ شکایت، اور جس کو یہ انزائٹی کا نام دیتے ہو، پتہ نہیں کن کن بیماری کو، پھر اس سے بلڈ پریشر، تو پھر کبھی شوگر، تو کبھی ہارٹ اٹیک، تو کبھی یہ فیل، تو کبھی وہ فیل، تو کبھی یہ فیل۔ اب بندہ جب اپنی روحانیت میں ہی فیل ہوتا چلا گیا، اب پھر جسمانیت میں اسے کہاں ساتھ دینا ہے؟ اللہ، اپنی روحانیت کو فیل ہونے سے بچائیں گے تو انشاءاللہ اپنا جسمانی بھی فیل ہونے سے بچ جائیں گے۔ یہ میری درخواست ہے۔ ڈاکٹر زیرک اس معاملے میں اگر کچھ، یہ ٹاپک ڈاکٹر زیرک کی طرف جا رہا تھا۔ جی جی جی، میں یہ چاہ رہا ہوں اس کو ادھر بھی، اس پر بھی آپ بھلے بعد میں فوکس ہو کہ ہم کوئی بھی ہمارا ایشو ہے ہم نے اس کو ریزالو کرنا ہے تو یہ انڈر امبریلا اسلام اور شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی کرنا ہے۔ ایشو ریزالو کرنے کی طرف توجہ ہونی چاہیے، لیکن وہ طریقہ جو ایشو ریزالو کرنے کا ہے، مسئلہ حل کرنے کا ہے، وہ اسلام کے دیے ہوئے قانون۔ مطلب اگر آپ کو دوائی لینی ہے تو حلال سے ہی لیں گے نا، حرام سے تو نہیں نہ لیں گے، حرام میں شفا ہے ہی نہیں۔ ایسی بات۔ جی ڈاکٹر زیرک، ابھی جو گفتگو چل رہی تھی، آپ نے جو ہے وہ اللہ عز و جل کے حوالے سے کلام کیا، تو ہماری سائیکالوجی میں ایک تھیوری ہے بالخصوص یہ ڈپریشن انگزائٹی کے حوالے سے، اس کو کہتے ہیں لوکس آف کنٹرول، کہ ہمارے جو معاملات ہیں وہ کس کے ہاتھ میں ہیں۔ تو دو طرح کے لوکس آف کنٹرول ہیں، ایک ہے انٹرنل اور ایک ہے ایکسٹرنل۔ انٹرنل وہ کہ میری زندگی کے جو معاملات ہیں وہ میرے کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں میری اپنی کمی کوتاہی رہ گئی ہے اور میں نے ان کو ایڈریس کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ معاملات ٹھیک ہوں گے۔ اور دوسرا ایکسٹرنل لوکس آف کنٹرول جو ہے، اگر اس تناظر میں بات کی جائے تو اللہ عز و جل کی ذات، کہ جہاں ہماری ہر تدبیر فیل ہو جاتی ہے تو اللہ عز و جل کی تقدیر غالب آتی ہے۔ تو اس میں اب یہ جو آپ نے پہلو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اس حوالے سے جتنا نالج ہماری دین اسلام کی کتابوں میں ملتا ہے، واقعات کو پڑھنے سے ملتا ہے، اگر اس طرف ہماری توجہ آ جائے کہ ہمارا رب جو ہمارے لیے کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، اور اس حوالے سے مختلف جو مثالیں دی جاتی ہیں کہ چھوٹی مصیبت ہے بڑی سے بچانے کے لیے آئی ہے، تو بعض دفعہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میرے جو اختیار میں ہے پہلے میں تو اپنا کروں، اور رب کی نافرمانی کے حوالے سے ہمیں بہت اس پر غور کرنا چاہیے۔ ہم میٹیریلسٹکلی تو اپنے کاموں پر غور کرتے ہیں، لیکن جو یہ روحانی طور پر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی کام ہوتے ہیں، اس طرف ہمارا یعنی کہ توجہ نہیں ہوتی، اور میرے خیال میں جب اس کی طرف توجہ آئے گی تو ہمارے اپنے بھی معاملات جب صحیح درست ہوں گے شریعت کے دائرے میں، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا، اور یہ جو نا امیدی کی اور ہوپ لیسنس کی فضا ہے، اس سے بچنے کو موقع ملے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ کال شامل کرتے ہیں کچھ، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی، پروگرام مسائل کا حل جاری و ساری ہے۔ کیا بات ہے نگران شورا کی؟ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کے مبارک سر کے بال کٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو کیا آپ حج کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ اور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کا یہ سلسلہ دیکھ کر بہت سارے لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، تو کیا آپ کے مسائل بھی کہاں پر حل ہوتے ہیں؟ دیکھنے والے بھی دیکھیں، آپ غور کرتے نظر آتی چیز نا، ہیں۔ نہیں کوئی دعا کریں اللہ تعالیٰ حج کے اسباب کر دے اور ایسا ہو جائے کہ حج نصیب ہو۔ البتہ اس وجہ سے نہیں کاٹے، کسی وجہ سے بال کم کروائیں، کافی کم ہو گئے تقریباً، کسی وجہ سے کیے۔ اور مسائل کا حل تو میرے مسئلے بھی وہی حل کرتا ہے جو سب کے مسئلے حل کرتا اللہ، ہے، رب کائنات، اور کوئی بھی نہیں ہے، وہی اسباب کرتا ہے۔ میرا مسئلہ ڈاکٹر صاحب حل کریں، میرا مسئلہ جنید بھائی حل کریں، یا میرا مسئلہ سلمان بھائی حل کریں، کامران بھائی حل کریں، یا کوئی بھی ایک حل کرے، حل کرواتا میرا رب ہے، اسباب میرا رب بناتا ہے، افراد میرے رب عطا فرماتا ہے۔ اگر مال نے میرے مسئلے کو حل کیا تو مال کا انتظام بھی میرے رب نے فرما دیا،
مجھے پیاس لگی، میرے رب نے میرے پیاس کا مسئلہ حل کیا، تو پانی کا اہتمام بھی میرے رب نے فرما دیا. تو میرے ہر مسئلے کو میرا رب حل فرماتا ہے، اور اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے جو میرے مسائل کو یا میری زندگی کا مالک ہے ہی، میرا سب کچھ مالک ہے ہی میرا رب. میں ہوئی اسی کا بندہ. تو جو میرے حالات بہتر ہوں گے میرا رب ہی بہتر فرمائے گا. سبحان خیر و شر اسی کی طرف سے ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ بس اپنی رضا پر راضی رکھے، اور ہم شکر گزار بندے بنے رہے اس کے. اور جو کچھ ہمارے مقدر میں آزمائش، امتحان و پریشانیاں ہیں وہ ہیں کہ آنی ہی ہیں، اور اس رب کا حکم ہی، اس کی مشیت ہی یہی ہے کہ آنی ہی ہے، اور تم نے اس مرحلے اور اس راستے سے تم نے بس گزرنا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی، صبر اور ہمت اور توکل اور ایمان کامل کے ساتھ اس سفر اور راستہ سے گزار دے بس. آمین آمین آمین. اچھا، یہاں میسیج کے ذریعے ایک کویسچن ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کر کے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، تو کیا قبر میں پھر بھی اس کو سزا ملے گی؟ اللہ کی رحمت ہے، وہ گناہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اسے گناہ معاف فرما دے، تو اللہ اس کو قبر میں بھی معاف کر دے، حشر میں بھی معاف کر دے. وہ بے نیاز ہے، ہاں، وہ مالک کل ہے، وہ جس سے چاہے بخش دے. اور مرنے سے پہلے اگر بندہ شرک اور کفر اور اس طرح کے گناہوں سے بھی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان گناہ کو بھی بخش کر اسے اپنے پسندہ بندوں میں شامل فرما لے، اس کی رحمت ہے. لیکن اگر بندہ کفر و شرک کرتا ہوا مر جائے تو پھر یعنی ایمان ضائع کر کے مر جائے تو پھر اس کی بخشش نہیں ہے، بخشش تو صرف ایمان والوں کی ہے. چلیے جی، مزید آپ کی کالز بھی لیتے ہیں. اچھا، یہ طبیعت ناساز ہے اور دعا کے لیے بھی کہہ رہے ہیں، ان کے لیے دعا بھی فرمائیں. اللہ شفا عطا فرمائے پیارے حبیب کے صدقے میں. بہت سارے بیچارے بیمار ہیں. جی. اب تو بیماریوں نے بھی گھبراہٹ پیدا، پہلے بیماری سے اتنی گھبراہٹ نہیں ہوتی تھی، اب نزلہ، کھانسی، زکام، بخار، بدن کا درد، گلے کا درد، سانس صحیح نہیں آ رہا، گھٹن ہو رہی ہے، یہ جتنی علامتیں تھی یہ برسوں سے ہو رہی ہیں انسان کو. لیکن اب یہ علامت آتی ہے اور اس کے ساتھ گھبراہٹ لگا دی. کون ہے جو تمہیں اس گھبراہٹ سے دور کرے؟ اللہ. اللہ. واہ جی، یہ جو گھبراہٹ، بیماری تو پہلے بھی وہی تھی، ہاں جی، مگر اس کے ساتھ گھبراہٹ اٹیچ ہو گئی ہے. صحیح بات. وہ ربی ہے جو تمہیں اس گھبراہٹ سے نکالے گا. اب تو ایسا آپ یقین مانے، کھانسنے پہ بھی وہ کھانستے پہ بھی ڈر ہی لگتا ہے، یار میں کہیں کھانسوں اگلا بندہ جو ہے وہ کیا سوچے گا. احتیاط نہ کرنا شروع کر دے. ہاں جی، یہ بھی ایک بات ہے. کورونا احتیاط کرنی چاہیے، لیکن کورونا کا جو مریض ہے وہ ویسا تھوڑی ہے کہ اس کے مطلب کہ بندہ دور بھاگتا رہے یہ کر، یعنی اس کے جو بھی میڈیکل احتیاطیں ہیں کورونا کے پیشنٹ کے ساتھ جی، وہ احتیاطیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس پر یہ تاثر دینا کہ مطلب کہ اس کو اتنا وہ اندھیرے میں اور مایوسی میں ڈال دیتے ہیں، آئسولیشن میں اس کو اتنا زیادہ وہ مطلب ایک ایسا لگتا ہے شاید حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، لائن کراس کر جاتے ہیں، جس سے وہ کورونا سمیت ذہنی مرض کا بھی شکار ہو سکتا ہے. ڈاکٹر سلمان، آپ کا اس معاملے میں کیا تجربہ ہے؟ ایسا ڈال تو ریکمنڈیشن تو یہی آتی ہے، لیکن اکثریت لوگ جاتی نہیں ہے اس طرف، نہ پورے کوارنٹائن ہوتے ہیں نہ اس طرح. اگر جیسے علامتیں اگر آ بھی جائیں، شروع کے اندر ہی توجہ لے لی جائے نا تو بہت ساری چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں. تو عموماً شروع میں ہوتا ہی ہے، کچھ علامتیں آ گئی ہیں تو اس کو کیری کر رہے ہیں کچھ دن تک، 3 دن 4 دن دیکھتے ہیں. تو اگر شروع میں ہی اگر یہ کوارنٹائن ہو جائے یا تشویش آ رہی ہے، میں فیملی کے طور پر عرض کر رہا ہوں، میں نے بعضوں نے اپنے کورونا سے ریلیز ہونے کے بعد انہوں نے اپنی ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں، سیلف ویڈیوز بنا کر ایسے ہی سوشل میڈیا پر انہوں نے اپلوڈ کر دی ہیں. تو ان کی اس پریویس جو ایٹ دا ٹائم آف کورونا، جب کورونا میں یہ مبتلا تھے، تو انہوں نے جب ان کا کورونا پازیٹیو آ گیا تو انہوں نے جو اس وقت کی جو اپنی 15 دن یا 12 دن یا 10 دن کی جو اپنی انہوں نے جو ایکٹیویٹیز بتائی ہیں، اس میں انہوں نے اپنے کو سیلف آئسولیٹ تو کر لیا تھا، گھر میں تھے، لیکن جو فیملی ممبرز تھے وہ مطلب کہ 4-4 5-5 فٹ کے فاصلے سے ایک جگہ بیٹھ کر ڈسکشنز موڈ میں تو تھے، یعنی نہ بچے کو لیتے تھے نہ بچوں کو چھوتے تھے، نہ ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے کوئی ایسا ماحول کیا ہوا تھا. جیسے اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں 2-2 فٹ کے 3-3 فٹ کے فاصلے پر، میں آپ سے زیادہ فاصلے پر بیٹھا ہوا ہوں. تو خیر یہ جب ایک آدمی
وہ اس میں ڈیزیز میں تو اس سے زیادہ مطلب کہ اپنے آپ کو ڈسٹینس کیا ہوگا. تو کیا یہ بھی درست نہیں ہے؟ یہ ڈسٹینس کرنا تو ایسا تھوڑا درست ہے, ڈسٹینس کے ساتھ رکھے لیکن یوں تھوڑا بہت. ہاں تو ایسا یہ تو اس میں کوئی وہ مذائقہ نہیں ہے کہ آپ رہ سکتے ہیں, مطلب ایک دم آئسولیشن میں جو ڈال دیا جاتا ہے, وہ جو آپ جو بیان فرما رہے ہیں وہ صحیح فرما رہے ہیں کہ کچھ ایسے کیسز بھی ہیں کہ اکیلے کمرے میں چھوڑ دیا, اس کو کھانا بھی ڈفرینٹ انداز میں دیا جا رہا ہے, وہ جیسے قیدی کو. ہاں تو اس کے پاس جانے سے پہلے بھی وہ پی پی کٹ بھی ڈاکٹر صاحب پہن کے جا کے مل لیں اس سے. تو کیا ایسے نہیں کر رہے ہیں آپ, بھلے آپ اپنی حفاظت کر رہے ہیں, اس کا ایک ٹائم ہوگا, پیریڈ ہے 6 دن 7 دن انفیکٹیوٹی کا, وہ پیریڈ ہوگا, اس کے بعد وہ ریکور ہونا اللہ کے کرم سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا انٹرٹین تو رکھنا ہے نا, انٹرٹین مینس اس کو بزی بھی رکھنا ہے, اس کو تھوڑی سیلف موٹیویشن بھی دینی ہے, وہ اکیلے میں کیا کیا سوچ رہا ہے, کیا کیا, اور مزید خود بھی بیمار ہے. 3 دن تک اس کا کافی بدن ٹوٹے گا, بخار ہوگا, وہ میں بھی کہ وہ کسی پراپر ایکٹیویٹیز کی طاقت نہ رکھتا ہو. صاحب اس میں جو ریکمنڈیشن دی گئی ہے نا, وہ اصل میں بیڈ ریسٹ اور کوارنٹائن اس لیے دیا گیا ہے کہ آپ آئسولیشن میں جائیں اور اپنے آپ جسم کو آرام دیں. یہ جو کرونا وائرس ہے یہ آتا ہے تو آپ کو افیکٹ کرتا ہے پھیپھڑوں کو, لنگس کو, اور لنگس کا کام ہوتا ہے آکسیجن سپلائی کرنا. اب جب آپ موومنٹ کرتے ہیں, کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں یا کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو باڈی میں آکسیجن کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, اور پھیپھڑے وہی آکسیجن پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ ڈیمانڈ آکسیجن کی بڑھ جائے گی, آپ موومنٹ کریں گے, کچھ کام وغیرہ کریں گے, یا سیڑھی سے اتر کے نیچے چلے گئے یا اوپر آ گئے, تو پھر سانس والی کمپلین آنا شروع ہو جاتی ہے. اگر شروع کے ہی دنوں میں بیڈ ریسٹ پراپر کر لیا جائے, کوارنٹائن بھی طریقے سے کر لیا جائے, تو یہ علامتیں شروع کے 4 سے 5 دن میں کافی حد تک کافی مریضوں کی ریزالو ہو جاتی ہیں. جی اس میں صاحب جو آپ بتا رہے ہیں کہ ایک کنسیپٹ یہ بنا ہوا ہے کہ ٹوٹلی آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے بندے کو, مطلب ایک طرح سے بالکل ہی الگ تھلگ کر دیا, کھانا بھی الگ کر دیا, لیکن وہ اس میں زیادہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ سیفٹی پوائنٹ آف ویو کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس کے ساتھ, جیسے آپ نے کہا کہ 6 فیٹ کا فاصلہ یا 7 فیٹ کا فاصلے کے ساتھ جو ہے نا وہ گھر میں رہ سکتے ہیں. مین آئسولیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پبلک ایکسپوجر نہ ہو اس کا زیادہ سے زیادہ, کیونکہ اگر پبلک ایکسپوجر ہوتا ہے تو یہ بڑی تیزی کے ساتھ, کیونکہ احتیاط جو ہمارے یہاں ایک کرائٹیریا کے احتیاط ابھی تک اس لیول پہ نہیں کر رہے ہیں لوگ, لیکن اگر گھر میں رہ کے وہ اس طریقے سے کر سکتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن پبلک اس میں احتیاط اس نے لازمی رکھنی ہے, ماسک, اور اسی طرح جو اس کے ساتھ اٹینڈنٹ ہیں وہ بھی اس چیز کا احتیاط رکھیں. یہ نہیں کہ اس کو ماسک کو کمپلسری کر لیں, اور سوشل ڈسٹینس کو بھی کمپلسری کرتے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے, چلے جی, ماشاءاللہ. یہ دیکھیں موضوع تو گھوم گھام کے یہ آ ہی جاتا ہے, ظاہر سی بات چل ہی رہا ہے. اللہ حفیظ والا معاملہ فرمائے. گرمی ہوگی تو پھر گھوم پھر کر تھوڑی دیر کے بعد بات تو آئے گی, بات تو آ ہی جائے گی, ایسی بات ہے. چلیں اب یہ بات چل نکلی ہے تو الحمدللہ اس پر میں ایک اور بات جو آپ نے فرمائی اس پر کہوں. الحمدللہ دعوت اسلامی ہمارا جو ایک خیال کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوارنٹائن ہیں تو اس میں بھی آپ ایک کورس کر سکتے ہیں, اس میں قرآن کریم آپ کو پڑھایا جائے گا اور اس کی تفسیر بھی بتائی جائے گی, اور بھی بہت سارے احکامات جو ہے وہ سکھائے جائیں گے, بتائے جائیں گے, اور یہ ٹوٹل فری ہے, فیس فری مطلب کورس ہے. تو جو کوارنٹائن ہے تو وہ کوارنٹائن والوں کے لیے کورس فری ہے. جی, کوارنٹائن والوں کے لیے وہ فری ہے, ایسی بات ہے جی. تو موبائل پاس ہے ہی, تو اس کا درست استعمال کر کے یہ کورس بھی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. آگے بڑھتے ہیں آپ کی کال کی طرف, بلکہ بات چل ہی نکلی ہے تو اس کو بھی ہم لے لیں. الحمدللہ دعوت اسلامی نے جس طرح ان حالات کے اندر تھیلیسیمیا کے جو ہے مریض بچوں کے لیے بلڈ ڈونیشن کا سلسلہ کیا, مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر سنت نے پلازما ڈونیٹ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو فرمائی ہے, تو اس کے بارے میں کچھ مزید وضاحت ہوتی. یہ تو اللہ کی کرو رحمت ہے کہ امیر سنت کے اس اعلان کے بعد ہم سے رابطے کیے. میری ایک ایسے اسلام بھائی سے بات ہوئی جو کورونا پوزیٹیو افیکٹڈ ہے اور اب ہیں اس وقت وہ گھر میں ہی ہیں, تو ان سے میری بات ہے کہ میں نے نیت کر لی, آپ تیار, جب میں ریکور ہو جاؤں گا تو میں انشاءاللہ پلازما کے لیے تیار ہوں. کالز کافی ہمارے کو آ گئیں اور اسلامی بھائیوں نے پرسنلی رابطے کیے. جن کو فیملیز کو ہو گیا تو ان فیملیز نے نیت کر لی ہے کہ انشاءاللہ ہم جیسے ہی ریکور ہو جائیں گے اور تو ہم اپنا
प्लाज्मा डोनेट करने के लिए तैयार हैं। तो ये एक बहुत ही खुश आइंद बात है कि वो आशिकान रसूल जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने करम से शिफा अता की है और वो कोरोना से बाहर निकल आए, तो अब वो राब्ता करें हमसे। पाकिस्तान में अल्लाह ताला की रहमत से इस लास्ट मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मोर देन 66,000 पेशेंट हैं जो रिकवर्ड हैं। ये वो हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिनके नाम गवर्नमेंट के पास थे, यानी जो रजिस्टर्ड थे पेशेंट, उनमें से जिनके नाम और जो लिस्टेड हैं वो मोर देन 66,000 हैं जो रिकवर्ड हैं, जो कोरोना से सेहतियाब हो चुके हैं। मेरी उन तमाम से दरख्वास्त है, और जो इसके अलावा भी हैं उन सब से मेरी दरख्वास्त है कि इस कार खैर में उम्मत की दुखियारी उम्मत की खिदमत के लिए कि एक शख्स कोरोना में मुब्तला हो और उसे पता चल जाए कि मेरे लिए एक उम्मीद की किरण है। यानी हर कोरोना पेशेंट को प्लाज्मा नहीं लगता, प्लाज्मा सिर्फ उस कोरोना पेशेंट को लगेगा जिसको डॉक्टर रिकमेंड करेगा कि ये अब इसको प्लाज्मा दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। ये फैसला सिर्फ उसी फील्ड के डॉक्टर करेंगे जो इसको मॉनिटर कर रहे हैं, जो इसको देख रहे हैं। तो हमारे उन्हीं से राबते हैं। तो मेरी ये तमाम हजारों ऐसे अल्लाह की रहमत से आशिकान रसूल हैं, इस्लामी भाई हैं, इस्लामी बहनें हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने शिफा अता की है। अब वो नीयत रखें कि आका की दुखियारी उम्मत के लिए वो अपने आप को पेश करें कि मैं इंशाल्लाह अपना प्लाज्मा डोनेट करूं। दावत इस्लामी, क्योंकि इसमें करप्शन की भी इत्तलात हैं, अगरचे उसकी परसेंटेज हो सकता है बहुत कम होगी, लेकिन चूंकि इसका बेचना ये शरन नाजायज हराम है, तो अब इसको कारोबार और बिजनेस बना लेना ये दुरुस्त नहीं है। तो किसी भी मतलब के करप्ट एक्टिविटीज का आप शिकार ना हो, तो इसमें हमारी ये भी नीयत है कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे तो उम्मीद यही की जा सकती है कि आगे जो हमारे जो राब्ते और वास्ते हैं ये सब इंशाअल्लाह ताला एक थ्रू प्रॉपर चैनल आपका तरीक़ेकार के तहत काम हो जाएगा। इसमें हमारे साथ डॉक्टर्स भी हैं और मुल्क के भी जो अहम तरीन जो अफराद हैं जो इस काम को देख रहे हैं, उन सब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लामी भाई ऑन बोर्ड हैं और काफ़ी इसके चीज़ों पर गौर व खौस किया गया, राब्ते किए गए, और फिर इसके बाद हमारी मजलिस जो प्लाज्मा पर इसने काम किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब ये पूरा के पूरा जो काम है ये अब इंशाल्लाह हमारे जो ब्लड डोनेशन के ताल्लुक से जो हमारी मजलिस इस्टेब्लिश हुई थी, शोबा तालीम भी था और हमारे डॉक्टर मजलिस भी थी, इसके अलावा और भी हमारे दीगर इस्लामी भाई आशिकान रसूल हैं, मदनी माहौल से वाबस्ता हैं, जो इस तमाम तर एक्टिविटीज़ के अंदर अपने आप को पेश कर रहे हैं और करते रहेंगे। आप ज़रूर नियत करें। ये सब तजर्बाती तौर पर हो रहा है कि ये देने से फ़र्क पड़ भी रहा है, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। लेकिन जो प्लाज्मा देंगे इंशाल्लाह उनको फिर हम मज़ीद जो हमारे जो इस्लामी भाई हैं वो डिटेल देंगे कि अब आगे वे क्या है, आगे रास्ता क्या है और किस तरह ये पूरा प्रोसीजर होता है, वो उनको इंशाल्लाह बता दिया जाएगा। तो आप ज़रूर दीजिएगा प्लाज्मा, जिनको जो एलिजिबल हैं, प्लाज्मा दे सकते हैं, उन्हीं का प्लाज्मा लिया जाएगा। तो ये इंशाल्लाह आपको हमारे इस्लाम पर रहनुमाई कर देंगे और अमील सुन्नत की जो प्यारी प्यारी दुआ है उस दुआ का इंशाल्लाह हम हिस्सा हासिल करेंगे। जी यहाँ ये बताएं कि ये कैसे पता चलेगा कि मैं प्लाज्मा दे सकता हूँ या नहीं? ये सब हमारे इस्लाम में बताएंगे। सही। आप जो रिकवर्ड हो चुके हैं ना, सही, जिनका कोरोना खत्म हो चुका है, जो सेहतियाब हो चुके हैं, वो राब्ता कर लें बस। अब वो दे सकते हैं, नहीं दे सकते, हो सकेगा नहीं हो सकेगा, क्या प्रोसीजर है, वो उन्हीं को इंशाअल्लाह हमारे इस्लाम में समझा दें। मान भाई इसमें यह है कि जिनको कोरोना हो चुका है ना सब, वो अपने 15 दिन बाद, जैसे अगर टेस्ट करा के नेगेटिव हो गए तो उसके 15 दिन बाद ये एलिजिबल हो सकते हैं। और अगर किसी को नहीं पता डेट, अगर पुरानी डेट पता है कि किस दिन पहली अलामत आई थी, तो उस डेट से 1 महीने बाद वो एलिजिबल हो सकता है, यानी वो इस काबिल हो सकते हैं, काबिल है कि वो अब डोनेट कर सकता है। आप मगर वो फैसला भी डॉक्टर ही करेंगे।
نہیں یہ تو اب ایک ان کا ٹائم پیریڈ تو ہم بتا دیں، ٹائم اس سے پیریڈ پہلے والے رابطہ کر کے رجسٹرڈ کرا لیں. ظاہر ہے جب ان کا ٹائم پیریڈ ہوگا پھر جو ان کا جو پروسیس ہے وہ بھی بہت سمپل ہے، اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے گا. صرف ان کو ادارے میں جائیں گے، وہ جو ضروری ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے وہ کر کے اسکریننگ کر کے ان کو انفارم کر دیا جائے گا، ہاں آپ میں یہ موجود ہیں جو اینٹی باڈیز کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ آپ میں اویلیبل ہیں، آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. وہ آپ کو انفارم کریں گے، اور آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ اسی وقت ادارے کو دے دیں گے. پھر وہ ادارہ صرف اسی لوگوں کو دے گا جس میں ڈاکٹر نے انڈیکیٹ کیا ہوگا، مینشن کیا ہوا ہوگا کہ اس کو پلازما کی ضرورت ہے. تو پھر ہم کوشش کر کے ڈائریکٹ ہاسپٹل میں پہنچوائیں گے. ٹھیک ہے. اللہ رحمت کی نظر فرمائے اور بیماروں کو صحت عطا فرمائے. کالز شامل کرتے ہیں مزید. جی تو میرا نام سید اکبر اتاری ہے. پیارے پیارے نگران شورا، آج میں آپ کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ جو 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں وہ بیمار نہیں ہوتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ کبھی پریشانی میں نہیں آتے ہیں، جو درود پڑھتے ہیں وہ خوشحال رہتے ہیں. ہمارے لیے مدینے کی دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو مدینہ دکھائے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو نماز پڑھتے وہ کبھی بیمار نہیں ہوتے، کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ صرف نماز پڑھتے تھے بلکہ یہ فرماتے نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو. اللہ اکبر. سبحان اللہ. بیماریاں نا تو بیماریوں نے تو بارگاہ رسالت میں بھی حاضریاں دی ہیں. بالکل. تو ایسا نہیں ہوتا کہ نماز پڑھنے والے کو بیماری نہیں لگتی یا قرآن پڑھنے والے پریشان نہیں ہوتے، بلکہ یہ ہے کہ نمازی اور تلاوت کرنے والے کو جب یہ بیماریاں پریشانیاں آتی ہیں تو اللہ کی رحمت سے ان کے اندر ایک صبر کا اور بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں ان کے. اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کے درجے بلند فرما دیتا ہے. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کریم ایسے بندوں کو پھر نکلنے کے راستے جو ہے وہ سجھا دیتا ہے، اس بیماری سے بیماری نکلے گا، پریشانی سے کس طرح باہر آئے گا، راستہ آسان ہو جاتا ہے. بیماری اور پریشانی نیکوں کو بھی آتی ہے، بدوں کو بھی آتی ہے. صحیح. اب مطلب کہ مسلمان بھی اسپتال میں ایڈمٹ ہے تو غیر مسلم بھی اسپتالوں میں ایڈمٹ ہے. ٹھیک. تو یہ چیزیں ہیں، یہ تو اللہ کی مشیت پر ہے. صحیح. کسی کے بیماریاں اور پریشانیاں اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، کسی کی گناہ اور پریشانیاں اس کے درجے کے بلندی کا ذریعہ بن جاتی ہیں. بلکہ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی رتبہ عطا فرمانا چاہتا ہے مگر اس کے پاس اتنی نیکیاں یا اس کے اعمال میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ اس رتبے تک پہنچ سکے، تو اللہ تعالیٰ اسے مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے. جس پر وہ صبر کرتا ہے اللہ اسے صبر پر اجر دیتا ہے اور اس ثواب کو کما کر وہ اس درجے کو پا لیتا ہے. اللہ اللہ اللہ. واہ واہ. ایک میسج ہے، اس کو لیتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ منگیتر سے میسج پر بات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کوئی مسائل شرعی مسئلہ بتانا ہو منگیتر سے خاص دور رہنا چاہیے. ٹھیک. شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے مفتیان کرام ہے نا، شرع رہنمائی کی جگہ اور ہے، تو ان سے تو ویسے ہی دور رہنا چاہیے. ٹھیک. مرحبا. جی کال. جی عمران اتاری کا سلسلہ مسائل کل ماشاءاللہ بہت پیارا ہے. اور حاجی صاحب آپ سے ایک مسئلہ یہ پوچھنا تھا، جب کسی کے والدین گھر میں الجھتے ہیں اور لڑتے ہیں، ہر بات پر ان کی نہ بنتی ہو، شدت اختیار ہو جاتی ہے، بلا وجہ غصہ آتا ہے ایک دوسرے پہ ان کو تو اولاد جوان ہو جائے تو اس میں اولاد کیا کر سکتی ہے؟ جب والدہ کو سمجھائیں تو والدہ کہے آپ والد کی سائڈ لیتے ہیں، والد کو سمجھایا جائے تو وہ کہتے ہیں آپ والدہ کی سائڈ لیتے ہیں. اسی طرح بندے کو سمجھنا ہے یہاں تک کہ وہ زبان سے ایسی باتیں بھی ایک دوسرے کر جائے جو سننے کے قابل نہیں. بندہ ان کے ساتھ پھر رہے یا بندہ ان سے دور ہو جائے، جب ان کے ساتھ رہنا ہی مشکل ہو جائے، بندہ ان کو سمجھائے تو وہ سمجھنے کے لیے آگے سے جھگڑنا شروع کر دیں. برائے مہربانی ضرور اس کے بارے میں کچھ جواب ارشاد فرما دیں. اللہ کرم کرے اور گھر میں امن پیار محبت عطا فرمائے. پریشانی تو یہ واقعی بہت بڑی پریشانی ہے کہ اولاد کیا کرے. اولاد سب سے پہلا تو دعا کرے اپنے ماں باپ کے لیے، گر گرا کر رقت کے ساتھ دعا کرے کہ یا اللہ ہمارے والدین کے دلوں کو ملا دے. تجھے مولا علی اور خاتون جنت کا واسطہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم و خدیجہ الکبریٰ کا واسطہ، اس طرح مختلف واسطے دے دے کر اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ ہمارے ماں باپ کا دل ملا دے، ان میں محبت اتفاق دے، اور خوب اس میں اللہ کے آگے گریا کرے، روئے
اور ان کے دونوں کے ساتھ ہمدردی کریں اور موقع محل کے مطابق جہاں جہاں ممکن ہو صورت بنتی ہو تو پھر ان کے ساتھ کوئی ایسی بات چیت ہو جس سے ان کے دلوں میں آپس میں محبت و پیار پیدا ہو. کبھی ابو نے اگر امی کے بارے میں 2 اچھی باتیں کی ہوں، چلے ماضی میں کی ہوں، تو جا کر امی سے بات کر دے کہ ابو تو آپ کے بارے میں اتنی پیاری بات کرتے تھے. امی نے کبھی ابو کے بارے میں 2 باتیں اچھی کی ہوں تو بتا دے ابو تو امی تو آپ کے بارے میں اتنی اچھی بات کرتی تھی. تو یوں کوئی ایسی صورتیں بنائیں. اور اب بولے چھوڑ کر جائیں تو چھوڑ کر نہ جائیں. بچوں نے بہت تنگ کیا ماں باپ کو بچپن میں، ماں باپ نے کبھی بچوں کو نہیں چھوڑا. ایسے لڑتے تھے، توڑ پھوڑ کرتے تھے، بال کھینچتے تھے، مار دھاڑ کرتے تھے، گھر میں رہنا مشکل ہو گیا. لیکن ماں باپ کبھی بچوں کو چھوڑ کر نہیں جاتے. نہ کبھی یہ سوال کریں گے کہ کیا کریں، ماں باپ بچوں کو چھوڑ دیں. ماں باپ نہیں چھوڑتے بچوں کو. جب ماں باپ بچوں کو نہیں چھوڑتے تو پھر بچے ماں باپ کو کیوں چھوڑیں گے؟ واہ سبحان اللہ. اس میں ایک چیز میں عرض کرنا چاہوں گا، جو سچویشن انہوں نے بیان کی والدین کے درمیان نا اتفاقی، لڑائی جھگڑے، اور یہ اب سمجھانے جاتے ہیں تو معاملہ آزمائش کن ہو سکتا ہے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. ایک عمل میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ عمل کر لیں، یا مدنی چینل کے ناظرین میں سے کسی کے ساتھ کسی کے بھی گھر میں اس طرح کا معاملہ ہو تو اولاد کو چاہیے، اور بالخصوص جن اسلامی بھائی نے قول کی ہے، آپ ایک عمل کر لیں. حکمت عملی کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے. عمل کیا ہے؟ بہت آسان سا عمل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ پڑھیں گے 786 مرتبہ. 786 مرتبہ پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. پڑھ کر پانی پہ دم کر لیں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ حکمت عملی کے ساتھ والدہ کو بھی پلا دیں، والد کو بھی پلا دیں. یہ عمل ایسا ہے کہ جس جانی سے ناموافقت ہو تو الحمدللہ عز و جل وہ نفرت و محبت میں بدل جائے گی. یا ودودوں والا، یا وہ دودھ والا بھی ایک عمل یہ بھی ہے کہ وہ نمک پر دم کر کے، لاہوری نمک پر دم کرنا ہے. یا ودودو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ 1001 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ لاہوری نمک پہ دم کر لیں. اور گھر میں جو آپ کے کچن میں نمک کا ڈبہ ہے تو اس میں آپ یہ دم کیا ہوا نمک شامل کر لیں. پھر گھر میں جیسے سالن بنتا ہے، کھانا بنتا ہے، آٹا گوندتے ہیں تو اس میں وہی نمک استعمال ہوتا ہے. الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی. اور یہ جو یا ودود والا عمل ہے نا، یہ کوشش کیجئے گا کہ آپ جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان، کیونکہ اس وقت میں خاص قبولیت والے لمحات بھی آتے ہیں، قبولیت والی گھڑیاں بھی ہوتی ہیں، یہ عمل بھی آپ کیجئے گا. اور غروب آفتاب سے قبل دعا بھی کیجئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا. اور ایک مدنی مشورہ بھی آپ کو دینا چاہوں گا. جو صورتحال آپ نے بیان کی نا کہ والدین کے درمیان اگر نا اتفاقی ہو تو اولاد کیا کریں، تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت شاندار رسالہ ہے سمندری گنبد. اولاد کے حقوق اس میں بیان کیے گئے ہیں، والدین کے حقوق الحمدللہ عز و جل اس میں بیان کیے گئے ہیں. اب اس میں اس حوالے سے بھی امیر علیہ سنت نے مدنی پھول الحمدللہ تحریر فرمائے. تو وہ رسالہ بھی آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب فرمائیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس رسالے کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پڑھیں. الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور یہ رسالہ پڑھنے کے بعد آپ کو اس حوالے سے ماشاءاللہ رہنمائی بھی مل جائے گی. یہ بات تو ہو گئی ان سے جو بچے بیچارے پریشان ہیں. او پیرنٹس، پلیز لسن کیئرفلی. What are you doing؟ کیا اس طرح گھر میں رہیں گے؟ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے. بچوں پر تو برا اثر پڑ ہی رہا ہے. خود جو ہماری دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو رہی ہے، اس کا کبھی تصور کیا ہے؟ میں اس میں دونوں میں سے ایک، ظاہر بات اب دونوں کو ہی کام کرنا چاہیے. لیکن اگر شوہر چاہتا ہے نا کہ میرے گھر میں امن رہے تو وہ خاموش ہو جائے. اور اگر واقعی بیوی چاہتی ہے کہ مجھ پر میرے گھر میں امن رہے، خاموش ہو جائے. آپ بولے بھئی یہ ہو رہا ہے، خاموش تو ہوتے ہیں لیکن وہ ساری باتیں کر کر آگے بولتے ہیں میں تو خاموش ہی ہو گیا. خاموش ہو جائے. یہ میں آپ کو یوں سمجھیے کہ ایک بہترین حل ہے یہ. یعنی میں نے یہ کہا نا، آپ چاہتے ہیں، یعنی یہ سب میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے، ساس بہو میں جھگڑا ہوتا ہے، آپس کے جو بھی جھگڑے ہوتے ہیں، اس کا مطلب، اس کا ایک اصول ہے، کبھی بھی ون سائڈ جنگ جو ہے نا وہ چلتی نہیں ہے.
جب ایک فریق سیز فائر کر دے نا تو دوسرا آدمی کب تک وہ فائرنگ کرتا رہے گا؟ اس نے بھی سیز فائر ہی کر دینا ہے. لیکن جب دونوں طرف سے فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے نا تو پھر جنگ ختم نہیں ہوتی. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, دیکھنے سننے والوں جن کے یہاں یہ جھگڑا ہو رہا ہے, میں آپ میں سے ہر ایک سے الگ الگ پوچھ رہا ہوں, آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ میرے گھر میں امن رہے؟ اچھا آپ چاہتے ہیں, خاموش ہو جائیے, بالکل خاموش ہو جائیے. ارے یار کچھ تو بول, نہیں نہ بولیں آپ, خاموش ہو جائیں, پیٹ کو مضبوط کریں, نہ اظہار خیال کریں کہ تمہاری ماں نے یوں کیا تو تمہارے باپ نے یوں کیا تو تمہاری بیوی نے یوں کیا. خاموش. آپ گھڑی دیکھ لیں اور آپ آج سے پکی نیت کریں کہ میں انشاءاللہ عز و جل اپنی زبان اور اپنے پیٹ کو دونوں کو بالکل مضبوطی کے ساتھ بند رکھنے کی اور اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کروں گی یا کروں گا. نہ کہیں. لوگوں کو آج سے آپ حیرت میں ڈال دیں, یار یہ جیسا ہے نا کمرے میں جاؤ تو ایک وحشت ہوتی ہے کہ ابھی بم پھٹے گا, وہ اندر آیا وہ انتظار ہی کرے بم پھٹے گا, پھٹا ہی نہیں ہے گا, تو 4 دن کے بعد پوچھے گا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے, اصل میں تو آپ کہنا کہ الحمدللہ اب طبیعت ٹھیک ہے. واہ جی واہ. یہ مطلب کہ یہ سارے کے سارے جتنے دیکھنے سننے والے ہیں, یہ میں نے آپ کو ایک جملہ کہا پہلے, کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر چلے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ امن رہے؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے گھر کو چلانے اور امن کے ساتھ رہنے اور گھر نہ ٹوٹنے کا عزم کیے ہیں نا, وہ خاموش رہتے ہیں, وہ برداشت کرتے ہیں, ان پر بعضوں کا رحم آتا ہے, ترس آ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں یار کیا بول کے کریں گے, بولیں گے تو جھگڑا ہوگا, بولیں گے تو گھر ٹوٹے گا. اتنی سمجھداری کی بات کرتے ہیں. اگلا بولتا ہے کہ یار گھر میں کیسے چپ رہوں, مگر جو سمجھدار ہے کہتے ہیں یار چپ رہوں گا تو گھر چلے گا, اگر میں بولوں گا, چک چک کروں گا, شکوہ شکایتیں کروں گا, لڑائی جھگڑے کروں گا تو یار میرا گھر کہاں سے چلے گا. اب یہ چند دنوں کا پرابلم ہے, جیسے 15 دن کا کورس ہے, 15 دن کے اندر کورونا کا ہو جاتا ہے. کتنا 15 دن ہے نا, 14 دن 15 دن, یہ انشاءاللہ چند دنوں کا یہ کورس ہے, چند ہفتوں کا. آپ چند ہفتوں تک اپنے آپ کو وہ یہ کر لیں, آپ اپنے آپ کو قفل مدینہ والے کورس میں چلے جائیں آپ, ماشاءاللہ, اور آپ دیکھیے کہ آپ کے گھر میں امن آتا یا نہیں آتا. آپ نے بولنا نہیں ہے, شکوہ شکایت پرابلم پریشانی, یعنی بالکل وہ نا بچوں کے تعلق سے بھی آپ صبر میں آ جائیں, تو افراد کے تعلق سے بھی صبر میں آ جائیں اور یوں ہو جائیں. اب یہ بس ہے, دیکھیں منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. واہ جی. اب یہ ہوگا کیسے, یہ تو اب ظاہر بات ہے کہ میں نے تو آ کر منہ پر ٹیپ لگانی نہیں ہے, میں نے یہیں سے مدنی پھول دینا ہے. آپ یہ مدنی پھول اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں, انشاءاللہ اس کی خوشبو آتی رہے گی, اس سے مسام دماغ معطر ہوتے رہیں گے اور انشاءاللہ زندگی خوشگوار ہو جائے گی. تو اس کا بھی حل ہے ایک نا, جو آپ نے ماشاءاللہ مدنی پھول ارشاد فرمائے. اگر کسی کو اس پر مزید استقامت چاہیے نا تو مجلس مکتوبات و ارادی اتاریہ سے رابطہ کریں, تو تعویذات اتاریہ کے بستے سے اس کا تعویذ ہی ملتا ہے. وہ دانتوں کے درمیان دبانے کا ایک تعویذ ہوتا ہے. ارے آپ کے پانے کی کیا حاجت ہے, مل سنت نے ہر ایک کو اس کا عامل بنا دیا ہے. ہاں قفل مدینہ بھی لگائیں جہاں پر مل سنت نہیں, یہ تعویذ تو ہر ایک کو مل سنت دے دے. جس کو بھی یہ پرابلم ہے جی, وہ کاغذ لے, 3 دائرے بنائے اور سیدھی جانب سے لپیٹ لے, اس کو تعویذ بنا دے. جب بھی یہ پرابلم ہو, غصہ ہے, کچھ بولنے کا دل کرے, اپنے یہ سیدھی طرف کے داڑوں کی طرف جو دانت ہے دونوں کے بیچ میں دبائے, جتنا بولنے کا دل کرے اتنا زیادہ دبائے, انشاءاللہ تعالی حالات بہتر ہو جائیں گے. تو ہر تعویذ کے لیے کیوں بلا رہے ہو اپنے پاس, یہ بنا لیں گے گھر میں انشاءاللہ. اب اچھا بھی یہ ہے اتنے کتنے کے تعویذ بناؤ گے آپ؟ چلیں جی ماشاءاللہ, مرحبا. دعا ریڈی ہے, آئیے ناظرین کو دکھاتے ہیں. جی. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو عاشق رسول دعوت اسلامی کو اپنا پلازما ڈونیٹ کرے تاکہ تیرے محبوب کی دکھیاری امت, کسی دکھیارے امتی کو وہ
پیش کیا جا سکے. اے اللہ اس کی پیشکش کو قبول بھی کر لے. الہ العالمین اس کو آئندہ کے لیے آفات و بلیات سے محفوظ فرما, اس کی آل اولاد کو بھی محفوظ فرما. الہ العالمین اس کو سلامتی ایمان نصیب فرما, نظر روح میں آسانی دے, کلمہ پڑھ کر اس کی روح قبض ہو, محبوب کے جلووں میں اس کی روح قبض ہو, اور ایک کاش جنت الفردوس میں اسے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے, دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس کا مقدر ہو جائیں. اے اللہ یہ ساری دعائیں مجھ گناہگاروں کے سردار کے حق میں بھی قبول ہو جائیں. آمین آمین. اور جو پلازما کے لیے کوشش کریں گے, بھاگ دوڑ کریں گے, کسی کو راضی کریں گے, تیار کریں گے, اس میں ہر طرح سے تعاون کرنے والے کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ. چلیں جی, میسج کے ذریعے سوال ہے, کوشچن ہے کہ ناجائز محبت ختم کرنے کے حوالے سے کچھ رہنمائی فرمایا, کوئی وظیفہ بتا دیں. ناجائز محبت میں مبتلا ہو جائے تو یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اللہ نور السماوات والارض لا تأخذہ سینۃ ولا نوم. یہ قرآن پاک کی آیاتوں کا حصہ ہیں, تو آپ نے یہ وظیفہ باوضو پڑھنا ہے, اور اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ عمل آپ نے کر کے پانی پہ دم کر لیں, اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ خود پی لیں جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو, اور وہ خود چاہتا ہو کہ اس عشق مجازی سے میں چھٹکارا حاصل ہو جائے. ایک یہ, اور اگر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اللہ نہ کرے گھر میں سے کوئی فرد ہے, جاننے والوں میں سے کوئی فرد ہے, اور آپ چاہیں تو یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پلا دیں, تو اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل اس بیماری سے, اس مسئلے سے خلاصی حاصل ہوگی. اور دوسرا یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ صحبت کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے. اچھوں کی صحبت اختیار کریں, عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں, نیک لوگوں کی صحبت میں اٹھے بیٹھیں, اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ یہ وظیفہ اگر آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو, تحریر نہ کر پائے ہوں, تو آپ مجلس مکتوبات و اوراد الطاریہ کے بستوں سے بھی رابطہ کریں, باقاعدہ پرنٹ شدہ آپ کو یہ پرچہ مل جائے گا, تو آپ بآسانی یہ حاصل کر سکتے ہیں, اور اس وظیفے کو اپنے معمولات میں شامل کیجئے. بآسانی کیسے حاصل کر سکتے؟ تو مجلس مکتوبات و اوراد الطاریہ کے بستے سے فی سبیل اللہ یہ حاصل آنکھ بند کر کے کھولیں گے تو آ جائے گا, یہ رابطہ کریں انشاءاللہ. بآسانی نہ ہوا. جزاک اللہ خیر فی الدار. انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا. اعتقاد مضبوط رکھیے گا, یقین کامل رکھیے گا, اللہ پاک کی رحمت سے آسانی ہوگی انشاءاللہ. ویسے یہ بستے پر آنے کی بجائے جو ہمارا لگتا ہے مساجد میں وہ اس طرح جو بھی ترکیب ہوتی ہے, ایک اور بھی آسان سا حل ہے, دعوت اسلامی ویب سائٹ والا dawat-islami.net پر ویب سائٹ اس پر دیکھا ہی گیا ہے, نمبر پر استخارے کا وہ جواب دیر سے لگتا ہے ٹائم اس میں, لیکن یہ ای میل کا جواب بعد فوراً آ جاتا ہے. میرا تو تجربہ اس کے ماشاءاللہ مختلف ذرائع سلمان بھائی بذریعہ ویب سائٹ دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے نا www.dawatislami.net, اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی ماشاءاللہ سروس موجود ہے. تو جتنا ڈیجیٹلی اور جو ماڈرن ٹولز کے ذریعے جس قدر ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں, آئی تھنک کہ وہ زیادہ سویٹیبل ہے. روحانی علاج کی الحمدللہ اپلیکیشن بھی ہے, یہ ڈاؤن لوڈ کر لیں پلے اسٹور سے, اس میں ماشاءاللہ اوراد و وظائف ان کو مل جائیں گے. یہ اپنے مسائل کی حل کی کارڈ کروانا چاہیں تو اس کے ذریعے ماشاءاللہ مجلس کو نام موصول ہو جائیں گے, ان کے کارڈ کا عمل بھی ہو جائے گا, استخارے بھی اب آسانی کرواتے. جی ماشاءاللہ. اچھا, اپلیکیشن کے ذریعے جی اس میں باقاعدہ لنک دیا ہوا ہے. اسی طرح مجلس مکتوبات و اوراد الطاریہ روحانی علاج استخارہ کے نام سے ہے. اسی طرح مجلس مکتوبات و اوراد الطاریہ کا ماشاءاللہ آفیشیل فیس بک پیج بھی ہے, اس کے ذریعے ماشاءاللہ یہ استفادہ کر سکتے ہیں, روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں, اوراد و وظائف معلوم کر سکتے ہیں. روحانی علاج استخارہ کے نام سے ہی ہے, اور یہ کارڈ کا عمل بھی کروا سکتے ہیں, اور ماشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی یہ کروا سکتے ہیں. میسیجز کر دیں, کمنٹس کر دیں, انشاءاللہ عز و جل مجلس مکتوبات و اوراد الطاریہ کی طرف سے آپ کو رپلائی مل جائے گا انشاءاللہ. ایک بزرگ تھے لیکن جب یہ اس ماحول میں نہیں تھے جی, تو ان کا کسی کے ساتھ اسی طرح کی کوئی عشق ناجائز محبت کا مطلب ایک اسی محبت کا سلسلہ ہو گیا. سلمان وہ رات بھر اس کے گھر کے سامنے کھڑے رہے کہ کچھ کام ہو جائے گا. رات گزر گئی, کانوں میں فجر کی اذان آئی,
جیسے ہی اذان کانوں کے ذریعے دل میں داخل ہوئی نا، فوراً کہنے لگے کہ جتنا وقت میں نے اس کو دیا اگر اتنا ہی وقت اپنے رب کی بارگاہ میں دیتا تو نہ جانے کہاں ہوتا. اللہ بس وہاں سے پلٹے اور پلٹ گئے واہ اور اولیاء کرام کی صفوں میں شامل ہو گئے. ماشاء یہ بس لمحہ لگتا ہے. دل ہے نا، دل میں دل بدلتا رہتا ہے، جی قلب منقلب ہوتا رہتا ہے. یہ کہیں ایک جگہ پھنستا اتنا نہیں ہے، بلکہ اس کو بعض جگہ پر ہوتا ہے بھائی ادھر سے ہٹے ہی نہیں ہے. تو یوں چند دنوں کا بعض اوقات یہ مشقت ہوتی ہے اور ستاتا رہتا ہے، لیکن آہستہ 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 یہ ادھر سے ہٹ کر کسی اور جگہ پر یہ فٹ بھی ہو جاتا ہے، ایڈجسٹ بھی ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. ایک کال شامل کر رہے ہیں ہم، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی میرا مسائل کا حل سلسلہ جو چل رہا ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا اور پیارا سلسلہ ہے. اس میں سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو بیٹھے ہیں ان سے جو دانتوں سے خون آنے کا مرض ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ برائے مہربانی ارشاد فرما دیجیے. جی ڈاکٹر صاحب. دانتوں کے حوالے سے جو خون آنے کی بات کی ہے اس میں مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں کہ کیا ریزنس ہے. موسٹلی زیادہ تر تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جو مسوڑے ہوتے ہیں وہ انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں، ان میں انفلیمیشن ہو جاتی ہے، سوزش ہو جاتی ہے، تو ہلکی سی رگڑ کی وجہ سے وہ خون آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر یہ کیفیت ہے تو ڈینٹسٹ سے رابطہ کر کے ایک پراپر ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے اس کو یوز کیا جائے. اس کے بعد جو ہے اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے. عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ چیز ختم ہو جاتی ہے 2 یا 3 دن کے اندر، تو لوگ اس کو ڈسکنٹینیو کر دیتے ہیں. پھر وہ یہ کچھ ٹائم پیریڈ کے بعد پھر دوبارہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو بہتر یہی کہ جو ایک پراپر طریقے ڈینٹسٹ ہے اس سے رابطہ کر کے ایک پراپر ٹریٹمنٹ لے لیں. ٹریٹمنٹ لینے کے بعد اس کی روٹ کاز کو دیکھا جائے گا، کہ کہاں پہ یہ بیسیکلی پرابلم آ رہی ہے. اگر سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، خون کہاں سے آ رہا ہے، کیونکہ فرسٹ آف آل تو وہ جو کمپلین ہے اس کو وہ ختم کریں گے. اس کے بعد کاز کو دیکھ کے پھر اس کی پراپر ٹریٹمنٹ اگر کروائیں گے تو انشاءاللہ اس کے مسئلے خون آتا تو مسوڑوں سے ہی ہے. آتا مسوڑوں سے. یہ دانت تو کہنے کو دانت خون نکالتا ہے، لیکن دانت تو بے جان ہے. جی بالکل. خون آتا مسوڑوں سے ہی ہے. اور دانتوں کی درست صفائی کریں. مسواک کا اگر آپ استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ بلکہ آپ کو اللہ نے چاہ تو آپ اس کو دیکھ لیں گے کہ مسواک اگر اچھی عمدہ مسواک استعمال کریں گے تو جو اس کا عرق ہے نا اس سے انشاءاللہ آپ کو خود ایک وہ عرق شفا کا کام کرے گا انشاءاللہ. واہ 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 سبحان اللہ مرحبا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ کولیسٹرول بڑا ہو تو بھی دانتوں میں سے خون آتا ہے، اس کی کوئی حقیقت ہے؟ نہیں ایسا میرے کہاں سے سنا آپ نے؟ مجھے کسی نے کہا تھا. کون ہے وہ آدمی؟ وہ ہے بس وہ میں کسی مسجد میں امام تھا تو وہاں انہوں نے کہا کہ میرا کولیسٹرول بڑا ہوا ہے اس لیے میرے الگ سے پوچھ لیتے آپ. نہیں وہ خود ہی بتایا انہوں نے، خود ہی بتا رہے ہوتے مقتدی پتہ آپ کو اماموں کو. مجھے آپ بتا رہے ہیں، مجھے تو نہیں پتا، آپ بتا رہے ہیں. چلے ہم کال شامل کرتے ہیں مزید. جی حاجی عمران صاحب احمد رضا تاری جہلم سے بات کر رہا ہوں. حضور والا پچھلے سلسلے میں آپ نے عرض کیا تھا کہ عبادت میں دل لگنے کے لیے نا آپ گناہ چھوڑ دیں، انشاءاللہ آپ کا عبادت میں دل لگنے لگ جائے گا، جو کو شوق سے آپ عبادت کریں گے. حضور والا پوچھنا یہ ہے کہ گناہ چھوڑتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، یا اللہ آئندہ تیری نافرمانی نہیں کریں گے، شریعت پہ چلیں گے، لیکن نفس و شیطان پھر سے ورگلا دیتے ہیں. تو کچھ ایسے اسباب عطا فرمائیں کہ جن کو ہم اپنا کے نا ہمیشہ گناہوں سے ہم بچ جائیں، سچی توبہ ہمیں نصیب ہو جائے. اچھا عمل ہے، بندہ توبہ کرتا رہے. اگر خدا نہ خواستہ پھر سے با تقاضا بشت گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے. اگر توبہ سچی کر رہے ہیں، گناہ پر اصرار نہ کرے. اور بزرگوں نے فرمایا کہ جو بندہ گناہ کے بعد سچی توبہ کرے تو اگر جو 70 بار بھی گناہ کر لے وہ اصرار کرنے والوں میں نہیں ہوتا. تو سچی توبہ بہت ضروری ہے. اب نفس و شیطان اگر ہمیں اکساتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتے ہیں تو اللہ اپنی رحمت سے ہمیں توبہ کی توفیق بھی تو عطا فرما رہا ہے نا. اس کی رحمت بھی تو دیکھیے نا. جب وہ برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں تو اس کی رحمت دیکھیے کہ وہ ہم ہدایت کی طرف بھی تو لے کے جا رہا ہے. اور ایک دن آئے گا انشاءاللہ کہ آپ نفس و شیطان سے جیت کر نیکی کا راستے پر چلنا شروع ہو جائیں گے. تو اب اپنے آپ کو توبہ سے بالکل پیچھے نہ ہٹائیں، مایوس بھی نہ ہوں، اور اس میں کسی وسوسے کا شکار نہ ہو. یار بار بار گناہ ہو جاتا ہے، بار بار گناہ ہونے کے باوجود بھی بار بار توبہ کی توفیق ملا. یہ اللہ کی کروڑ رحمت نہیں ہے کہ جس کی نافرمانی کر رہے ہیں وہ اپنی نافرمانی کے باوجود بھی ہمیں اپنی فرما برداری کی توفیق دے رہا ہے. کیونکہ توبہ تو نیکی ہے نا.
اللہ کی رضا پانے والا طریقہ ہے. اور پھر یہ کہ اپنے ماحول کو درست رکھیں, اور وہ اسباب جس سے گناہ میں پڑ جانے کا آپ کو اندیشہ رہتا ہے کہ یار اس کی وجہ سے گناہ ہو رہے ہیں, چاہے وہ انٹرنیٹ ہے, موبائل ہے, یا دوست ہیں, یا کوئی بھی جگہ ہے, اس کو ترک کر دیں. ترک تو کرنا پڑے گا, تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہتری آ جائے گی. صحیح. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بتائیں نماز کے دوران دنیاوی خیال کیوں آتے ہیں؟ شیطان کا کام ہے, تو شیطان کی حرکتیں ہوتی ہیں. آدمی مطلب کہ اللہ کا پناہ مانگے اور کوشش جاری رکھے, درست وضو کرے, درست نماز پڑھے, اور زیادہ اگر اس کو نفس و شیطان اور دنیاوی خیالات اور وسوسے ستاتے ہیں تو اپنی مطلب کہ الٹی جانب لیفٹ سائڈ نماز شروع کرنے سے پہلے 3 بار یوں کر دے. تھوکنا نہیں ہے, تھو ہم لوگ تھو ایک دھتکارنے کے لیے, ایک ڈیگریڈ کرنے کے لیے, ذلیل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تھو, اس کو تھو. تو یہ چیز ہے, تو یہ کر دیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے نجات مل جائے گی. مرحبا. میسج ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کی موت کا سنتا ہوں تو گھبرا جاتا ہوں, کوئی حل بتائیں. گھبراہٹ کس طرح کی؟ اگر اپنی موت یاد کر کے گھبراہٹ ہے, اور حساب کتاب کیسے ہوگا, قبر کو کیسے, قبر میں کیا کروں گا, حساب کتاب کیسے دوں گا, نامہ اعمال میں گناہ ہے, کہیں پھنس نہ جاؤں وغیرہ وغیرہ, اس طرح کے خیالات ہیں. اب نزا کی تکلیف یاد آ رہی ہے, تو یہ تو خوشی کی بات ہے, ان معنوں کر اچھی بات ہے کہ یہ تو اچھی علامتیں ہیں. تو ٹھیک ہے, اگر خدا نہ خواستہ اس کی جگہ پر کوئی نفسیاتی پرابلم ہے تو پھر اس کے لیے آپ کیا کہتے ہیں کہ اپنے دل کو مضبوط, مطلب نفسیاتی پرابلم تو عموماً نہیں ہوتا, اس طرح اپنی موت ہی یاد آ رہی ہوتی ہے, اور خدا نہ خواستہ کوئی دنیاوی معاملہ ہے تو اس میں بھی اپنے رب سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, بکثرت ذکر کریں, اور باوضو رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو شر والی پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی, اور جو خیر کا معاملہ ہے وہ جمع رہے گا. واہ واہ, سبحان اللہ. مرحبا. کال لے لیتے ہیں. جی جی, میں نے یہ کرنا تھا کہ مجھے نشانیاں تو پائی گئی ہیں تقریباً 20-25 دن پہلے, لیکن میں نے ٹیسٹ نہیں کروایا. میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں پلازما تو عطیہ کرنا چاہتا ہوں, میں ٹیسٹ وغیرہ خود نہیں کروا. کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ اپنا نمبر رجسٹرڈ کرا دیں, پھر وہ ادارے والے خود ہی اسکریننگ کر کے چیک کر کے ان کو بتا دیں گے کہ آپ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. یعنی جن کو سمپٹمس تھے, علامتیں تھیں, جن کو لگا علامتیں, اور ان کو تھیں اور ریکورڈ بھی ہو گئے, جی, اور انہوں نے ٹیسٹ بھی نہیں کروائے, ہاں, وہ اگر وہ چاہتے ہیں, ان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمارے پاس آیا بھی تھا چلا بھی گیا, اس میں ان کو ایک فائدہ یہ بھی ہو جائے گا, ان کو اینٹی باڈی کا پتہ بھی چل جائے گا, تو وہ بھی رجسٹرڈ ہو جائیں. ہاں, رجسٹرڈ ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ ذہنی اور نفسیاتی مسائل میں جو گرفتار ہو اس کو اپنے کھانے میں کیا تبدیلی لانی چاہیے, اور اگر کوئی فروٹ سجیسٹ کریں تو بھی ارشاد فرمائیں. اب کس طرح کی پریشانی ہے تو کھانے پینے کے, یہ تو حکیم صاحب والا معاملہ ہے, ڈاکٹر صاحب بتائیں گے. کھانے پینے سے مشکل ہو جائے گا کہ نفسیاتی طور پہ کیا کھانا پینا چاہیے. کیلے کا ہے کافی اچھا رول, کیلا اور دودھ کا رول ہے. کیلے اور دودھ کا رول ہے. نہیں, اگر کسی کا ڈوپامین جو ہے وہ ایکسکریٹ کر گیا ہے, زیادہ مطلب ہارمونز ہیں اس کے وہ ہو رہے ہیں ڈس بیلنس, ہارمون نہیں ہے کیا, اس کو کھانے میں کوئی سجیسٹ کریں گے جیسے یہ نہ ہارون کسی مقتدی نے بولا, بولا امام صاحب ہارمون کا کیا کرو, میں نے تو یہ ڈاکٹر زیرک سے کیا ہے, جو مقتدی بولے گا آپ پوچھ لیں گے. نہیں, سب کچھ تو نہیں پوچھوں گا. چلو ٹھیک ہے جی. ہاں جی, ڈاکٹر زیرک ہیں کوئی, ان سے سلام. ہاں, ڈاکٹر زیرک ہیں. ڈاکٹر زیرک کو تھوڑی دیر کے بعد دکھا دیا کرو یار. ایک سلسلہ ہوا تھا, اس میں ڈوپامین کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی. جی جی. ڈوپامین اصل میں نیورو ٹرانسمیٹر ہوتا ہے, ہارمونز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ غذا کا یقیناً ہماری جسمانی اور ذہنی صحت پر اثر پڑتا ہے, اور اس میں متوازن غذا کا ہی جو ہے وہ مشورہ دیا جائے گا, اور پھل فروٹ سبزیاں دالیں ان کا استعمال جو ہے وہ کثرت سے کیا جائے, اور بالخصوص ٹائم کہ آپ کا جو باڈی کلاک ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ہماری ایک روٹین بنی ہوتی ہے.
जिस्म के हवाले से कि इस टाइम पे खाना जब आता है तो जिस्म उसकी तैयारी करता है, मैदा उसके हवाले से एसिड रिलीज करता है, इसी तरह जो है लुबलुबे से जो है वो एंजाइम्स रिलीज होते हैं। अगर हम इसको टाइम से नहीं खाएंगे ये एक डिसबैलेंस की तरफ जाएगा, फिर उसका जिस्मानी सेहत पर असर पड़ेगा, फिर हमारी जो है वो सोचें जो है वो इस तरह की अजीब होना शुरू हो जाएंगी। तो मुतवाज़न ग़िज़ा और टाइम के हवाले से और फल सब्जियों फ्रूट। ठीक, यहाँ एक हमारे पास मैसेज के जरिए सवाल है। इनका कहना यह है कि ज़िंदगी से मसाइल ख़त्म तो नहीं हो सकते, लेकिन मसले के बाद मसला दरपेश ना हो, यानी मसाइल कम से कम हो, इसके लिए हमें ज़िंदगी में क्या अंदाज इख्तियार करना चाहिए? हर एक को ऐसा लगता है कि शायद मेरा मसला बहुत बड़ा है। अपने से बड़े मसले वाले को देखेगा तो उसको लगेगा कि यार मेरा मसला नहीं, मेरा मसली है। तो नहीं होता इस तरह, और छोटी छोटी चीजें ये जिंदगी का हिस्सा होती हैं। और बहुत बड़ी बड़े प्रॉब्लम्स तो ऐसा लगता है कि सच्ची अगर गौर कर बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स तो शायद हमें पता ही नहीं है कि बड़े प्रॉब्लम्स कहते किसको हैं। घरों में बहुत छोटी छोटी चीजों को बहुत बड़ा समझ लिया जाता है। जिनका विजन और तो कुशादा हो तो उनको उस तरह की चीजें कोई प्रॉब्लम ही नहीं लगती, बोला यार तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, वो और चीजों में उलझे हुए होते हैं। तो इंसान की अपनी तबीयत और सोच और उसकी अपनी कैपेसिटी पर भी होता है कि वो मतलब कि क्या कमजोर सा आदमी है, उसके ऊपर 10 किलो का वजन रखो तो उसको बहुत भारी लगेगा। अब कोई अंदर से इसको ताकतवर आदमी है, उसके ऊपर 50 किलो भी रख दो तो वो इसको इतना फील नहीं होगा, वो लेकर चल सकेगा। दूसरा, ये तो मैंने एक बात आपको एक मोटिवेशन के लिए एक उभारने के लिए अर्ज कर दी कि अपनी चीजों को बेहतर करें। लेकिन एक बात जरूर अर्ज करूंगा, प्रॉब्लम को बचा कर ना रखें, इसको फौरन हल कर दिया करें। इसमें बजाय वेट नहीं है। सही, अभी ये मेरी हथेली पर है प्लेट, ठीक है, अभी ये मेरी हथेली पर है, मुझे ये अभी मैं इसको उठा सकता हूं, सही, लेकिन थोड़ी देर के बाद 5, 7, 10 मिनट के बाद ये मेरा हाथ यूं नीचे आना शुरू हो जाएगा, फिर मैं ऊपर करूंगा, फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा, फिर ऊपर करूंगा, आहिस्ता आहिस्ता मेरे हाथ पे दर्द हो जाएगा। प्रॉब्लम छोटा भी हो ना, इसको जल्दी से हल करके फारिग करें। वाह, सुभान ये मैं अल्लाह, मशवरा दूंगा। जिंदाबाद, मदीना मदीना, माशाल्लाह। चलें जी, कॉल शामिल करते हैं। सर सलाम देख रहा हूँ। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ मौलाना साहब से कि अगर इंसान चोरियां करता है तो वो उन्होंने चोरियां तो कर ली मगर अभी वो ठीक हो गया है, तो वो जो चोरियां किस तरह वापस होंगी जिसकी थोड़ी थोड़ी की हैं? अब जिसकी चोरियां की हैं उनको ढूंढना पड़ेगा और उन्हें उनका माल वापस करना पड़ेगा। उसको बाकायदा याद करे और उसका माल उसको लौटाए, लाजमी लौटाए। अब ये इसके बाद 2 सवाल 3 सवाल और आपके जहन में आएंगे कि अगर ये नहीं मिलेगा वो नहीं, क्या करें? तो फिर वो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में राब्ता करके मुफ्ती साहब से रहनुमाई ले ले। सही, इनका कहना यह है, मैसेज के जरिए सवाल है कि 22 साल उम्र है, फालिज हो गया है, दुआ करें कि मैं अपने पाँव पर दोबारा चलने लग जाऊं। करे अल्लाह तंदुरुस्ती दे, शिफा दे, और अल्लाह करीम अपनी ज़ात के सिवा किसी का मोहताज ना करे, ईमान सलामत रखे। वैसे ये फालिज होता क्यों है डॉक्टर? बहुत सारी इसकी वजूहत होती हैं, ब्लड प्रेशर की वजह से, शुगर की वजह से, खून की रग दिमाग के अंदर जब डैमेज होती थी तब फालिज हो जाता है। लेकिन ज्यादातर ओल्ड एज में जाके होता है, 40 साल के बाद, 50 साल, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर की वजह से। ये बीपी है ना, बीपी, हाँ जी, बीपी को कंट्रोल रखें। अगर एक तो कोशिश करें कि अल्लाह ताला से दुआ भी करें, कोशिश भी करें कि आपको ब्लड प्रेशर ना हो। यूं तो इंसान हर इस तरह की बीमारी से अपने आप को बचा कर चले, लेकिन बाद बीमारियों के ताल्लुक से डॉक्टर ज्यादा मतलब कि वो डॉक्टर भी कॉन्शियस बहुत होते हैं और बात बात पर कहेंगे ब्लड प्रेशर चेक करो, ब्लड प्रेशर चेक करो। एक बार बीपी आ जाता है ना, ब्लड प्रेशर का पेशेंट बन जाता है, तो फिर उसके साथ मेडिसिन लग जाती है। फिर मेडिसिन तो इसके साथ जिंदगी भर के का साथ होता है तकरीबन। जरूरी नहीं, असल में ब्लड प्रेशर एक स्टैटिक नहीं होता। अच्छा, अभी मेरा ब्लड प्रेशर हाई होगा, अपर साइड पे होगा, अभी जैसे मैं बैठा हूँ, सिलसिले के बाद ब्लड प्रेशर मेरा डिफरेंट होगा। अल्लाह खैर करे। डॉक्टर साहब हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है? आप हमारे साथ बैठोगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अब जैसे बोलने का काम है, सुनने का तो हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं ना, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। ठीक, तो अभी हो सकता है, अभी भी बीपी अल्लाह रहे। चलो
जी अभी तो जैसे ना अभी हो सकता है रीडिंग डिफरेंट है, अब बाद में रीडिंग डिफरेंट है। अब देखिए वो रीडिंग जो आएगी वो एबनॉर्मल तो नहीं होगी ना। वेरी फॉर एग्जाम्पल के नॉर्मल 80 है तो भी 90 हो जाएगा, नहीं वेरी कर सकते 120 है तो 130 हो जाएगा। जरूरी नहीं है सिर्फ दवा लग गई, अब इसमें डॉक्टर कामरान भी बता देंगे, जरूरी नहीं है दवा लग गई तो अभी मुस्तकिल ही लगी रहेगी, दवा छूट सकती है। इसको आप अगर कंट्रोल कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, रीडिंग अपने आप को मैनेज कर लेंगे, डाइट के थ्रू, नमक कम करके थ्रू, दवा जो दी जाती है कि आपको ये शूट ना कर जाए बस। और ये जरूरी नहीं कि कंटिन्यू रहेगी। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने इस्तेमाल किए उसके बाद ये टेपर ऑफ कर दी, बंद कर दी, खत्म हो जाती है, डाइट से कंट्रोल हो जाती है। डॉक्टर साहब सिचुएशंस पे बड़ी डिपेंड करता है कि वो किन हालात में बंदा है। अगर उसकी स्ट्रेस ऐसी, लाइफ ऐसी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है और उसकी रीज़न ये बन रही है कि उस लाइफ की वजह से वो स्ट्रेस में आया और ब्लड प्रेशर पे उसको फ़र्क पड़ रहा है, तब तो उस फैक्टर को ख़त्म करके उस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर वो डेवलप कर चुका है और कोई ऑर्गन इन्वॉल्व हो चुका है जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम होगी, तो फिर उसको वो दवा कंटिन्यूसली अकॉर्डिंग टू द फिजिशियन उसको कंटिन्यू करनी पड़ती है। लेकिन एक पहले बेसिक चीज़ देख ले, जैसे डॉक्टर साहब ने मिसाल दी, अभी यहाँ बैठे हुए हैं, सिचुएशन ऐसी है जो वो बता रहे हैं कि उमूमी तौर पे ऐसी स्ट्रेस अपना क्लियर कर दिया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रिलैक्स हूँ। नहीं ठीक है कैरी ऑन। तो उसमें होता है ऐसा कि डॉक्टर ज़ीरक सुन रहे हो ना भाई, सलमान मंदी का भी ब्लड प्रेशर डिफरेंट होगा। नहीं मेरा डिफरेंट नहीं होगा, आप मेरा चेंज हो नॉर्मल गया होगा। मुझे लगता है मैं तो भाई साहब के साथ, मैं आपको बात बताऊं जी डॉक्टर साहब, सबसे आसान है ना निगरान शुरा के साथ प्रोग्राम करना, बईमाना है। आसान मतलब बईमाना है जी, यानी इस वे में आसान है निगरान शुरा के साथ प्रोग्राम करना, क्योंकि हमें सवाल ही करना है, जवाब तो भाई साहब नहीं देना है। भाई ठीक है, तबसरा करना है, उस पर करना है, चाहे हमारी तरबियत करनी है तो भी फायदा ही है। कभी अगर कोई बात मतलब आई ही है तो वो आगे मतलब आगे के लिए वो सीखने वाला मामला हो जाएगा। बार अल्लाह खैर वाला मामला फरमाए। खुश रहें। मैं आपको अर्ज करता हूँ, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस अदा को मेहरबानी कर अपनी आदत बना लें, मुस्कुराना। मेरी बात को संजीदा लें, यकीन माने, मुस्कुराने की आदत पैदा करें। आपको तकल्लुफ से मुस्कुराएं और तबस्सुम चेहरे पर लाएं। आपकी तबीयत में आपका तबस्सुम फर्क लाएगा, क्योंकि जब आप मुस्कुराएंगे ना तो आपका जो एनवायरनमेंट है ना, आसपास के जो लोग हैं, ये आपको जिस तरह का फेस देंगे और जिस तरह का वो आपसे मुलाकात रखेंगे ना, ये आपको हशात बशाश करेगी, क्योंकि आपको खुद एक मूड ऑफ है। अब आप सामने वाले से जब बात करें तो आपने मूड ऑफ किया हो तो आपको हर चीज ऑफ नजर आ रही होगी, तो ये आपको और ज्यादा स्ट्रेस करेगी। स्ट्रेस का हल आपके अपने हाथ में है कि आप इन्वायरमेंट से थोड़ा निकलें, हालात को कबूल कर लें कि यार अब ये है सो है और मैं इसको इंशाल्लाह अपने मतलब के वो कर लूंगा, तो इंशाल्लाह आप निकल आएंगे। अल्लाह ने चाहा तो मुस्कुराना, तबस्सुम की आदत पैदा करें, मुस्कुराने की आदत पैदा करें। घर में भी मुस्कुराइए। वो एक मौका महल अपनी जगह पर है, लेकिन एक जर्नल बात कर रहा हूं, मुस्कुराइए और तबस्सुम से अपने चेहरे को निखरा सा रखें। कोई घर में आए बैठे, ये वो किचन में है या बाहर है या खाने पर हैं, उठने के बाद उठने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे उसकी नींद हुई नहीं। अरे भाई, तो अब नींद कब पूरी होती है तुम्हारी, ये तो सही है समझा। उठने के बाद भी सोए हुए हो, उठने के बाद आदमी ऐसा फ्रेश उठता है, आदमी तो फ्रेश ही होगा ना यार। उठने के बाद तो 3 घंटा तो इसको खाली चार्ज होने में लगता है यार। 3 घंटे के बाद हजरत की तबीयत बहाल होती है। 2 2.5 3 घंटे लग जाता है। ये नॉर्मल ही नहीं हो रहा होता, नींद से बाहर ही नहीं आ रहा होता, यानी आंख खुल चुकी होती है, दिमाग सोया हुआ है। यानी बंदा जब उठता है तो उठते अपने रब का शुक्र अदा करता है, अल्लाह ने इतनी अच्छी नींद दी, तुम्हें आराम दिया, तुम्हें सुकून दिया, उठकर रब का शुक्र अदा करो। और नमाज वगैरह का वक्त हो तो नमाज पढ़ लो और एक हशात बशाश होकर आप अपना वक्त गुजारें। लोग पैसों के लिए, जॉब के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए मुस्कुराते भी हैं, खुश अखलाक भी बनते हैं, फेस पर अपनी स्माइलिंग लाते हैं और लोगों को इतना एंटरटेन करते हैं, इतनी उनको मतलब कि वो फैसिलेट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पैसे मिल रहे होते हैं। जब पैसों के लिए लाखों लोग ना चाहते हुए खुश हो भी रहे हैं, खुश कर भी रहे हैं, तो आप नेकी और सवाब के लिए नहीं कर सकते यार। अल्लाहु अकबर। अपने रब की रिजा के लिए नहीं कर सकते। नहीं दिल करता करें, बतकल्लुफ करें,
اللہ نے چاہا تو یہ عادت بن جائے. کئیوں کی عادت ہی نہیں ہوتی, ان کو مسکرانا آتا ہی نہیں ہے. مسکراتے بھی تب بھی لگتا ہے کہ گن پوائنٹ پہ بولا ہے مسکرا ورنہ شوٹ کر دوں گا. وہ مسکراتا بھی ایسا جیسے کہ مطلب کیا بولوں میں اس کو. تو یوں نہ کریں, ایک مہربانی کریں نہ کریں. آپ بھی حشاد بشاد رہیں, خوش رہیں. اور یقین مانے میں نے ایسے مریضوں کو دیکھا ہے. میں ڈاکٹر صاحب میں نے تو مریضوں کو دیکھا ہے یار مرض ہے یار, مجھے پتا ہے یار یہ بیچارہ تکلیف میں, لیکن یار اللہ کا شکر ہے, کروڑوں کرم ہے, چہرے پر حتی الامکان حشاشیت ہے, بشاشیت ہے نہیں ہے. مطلب میں ان میں ہیں ایسے مریض ہوتے ہیں, پرابلم کس کو نہیں ہوتا یار, ایسی بات, لیکن اپنے پرابلم سے وہ اندر ہی رکھتے ہیں. ایسی بات, سبحان اللہ. چلے جی مدنی چینل کے ناظرین, وقت اختتام پذیر ہے اور آپ مدنی چینل دیکھتے رہیں اور اچھے اعمال, اچھے اخلاق, اچھے کردار کو اپنائیں. اللہ کریم ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے اور ہمیں بیماریوں وباؤں سے محفوظ فرمائے. بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے آپ سے اللہ کریم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا رحم الراحمین, پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. آمین. یا اللہ ہماری بخشش فرما, مغفرت فرما, رضا اپنی نصیب کر, ہمارے مریضوں پر رحمت فرما, بیماروں کو تندرستی دے, خوشیاں نصیب کر, صبر عطا کر, شکر عطا کر, قناعت کی نعمت سے مالا مال فرما. یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر کرم فرما. کورونا سمیت دیگر وباؤں اور آفتوں اور بلاؤں سے اللہ اپنے رحمت سے, اپنے کرم سے محفوظ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک کال کا فرما رہے شامل کر جی. کا جو سلسلہ ابھی چل رہا ہے مسائل کا حل, ماشاءاللہ یہ دیکھ کر دل خاص طور پر نگران شورا اور سلمان مدنی جو ہیں, انہوں نے جس پیارے انداز میں, خوبصورت نایت انداز میں جو مزاح کرتے ہیں یہ بار بار, اور جو ان کے خوبصورت انداز سے ہمارے چہروں پر مسکراہٹ ہے اور ذہن فریش ہو جاتا. یقین کریں کہ یہ میرا حسن ظن اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کا اجر انشاءاللہ اللہ ہی دے گا آپ کو. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت میں خوشیاں نصیب کرے اور آپ کی برکتیں ہمیں نصیب کرے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. میں ویسے اپنی ایک نیت بیان کرتا ہوں آپ کو اللہ کی رحمت سے, کہ بعض اوقات میں قصدن کچھ اس طرح کے خوش طبعی کے معاملات کر لیتے ہیں, اس میں کہ انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے ہماری. اور واقعی مجھے اس بات کا احساس ہے کہ جب ہم یہاں کچھ اس طرح کا معاملہ کرتے تو آپ گھر میں یوں جیسے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں تو یوں کھل کھلا جاتے ہیں نا. ہاں ایسے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. یہ جو نا یہ چارجر ہے, یہ آپ کو مطلب کہ یوں سمجھے ایک توانائی, ایک انرجی لاتی ہے. اب سوچئے کہ جب ہمارا تھوڑا سا یہاں اسکرین پر رہ کر مسکرانا آپ کو اتنی راحتیں دے سکتا ہے رب کی رحمت سے, تو جب آپ گھر میں مسکرائیں گے تو گھر والوں کو کتنی راحتیں ملیں گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اجازت دیجئے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پائے حسین و حسن